الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میرا نام حماد صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام یوٹیوب چینل. دوستو، ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے. جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. دوسروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشیبی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے. توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے پینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے پینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پینچا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا. جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اخلاق فاضل کے بالغ ہیں. آپ تو کنبہ پرور ہیں. بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسا اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے. چنانچہ انجیل کو بھی حسن منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا. ورقہ اسی کو لکھتے تھے. وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے. وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل و اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا. کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں. ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو
شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وہی کی آمد موقف رہی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله